بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ السلام علیکم۔ کیسے ہیں سب بچے؟ ہمارے چھوٹے چھوٹے مارننگ سیشن چل رہے ہیں والدین کے حقوق، والدین کے آداب کے حوالے سے۔ تو آج ہم اس ٹاپک پہ تھوڑی سی بات کریں گے کہ والدین جس کام سے منع کریں اس سے سب بچوں نے رک جانا ہے۔ والدین جس کام سے منع کریں وہ کام نہیں کرنا، اس سے رک جانا ہے۔ فرض کریں آپ کے دوست پکنک پہ جا رہے ہیں یا کہیں ٹریولنگ کرنا چاہ رہے ہیں اور آپ کے والدین منع کر دیں کہ بیٹا نہ آ جاؤ، تو آپ نے ان کی بات ماننی ہے اور رک جانا ہے۔ کوئی میلہ لگا ہوا ہے اور آپ جانا چاہ رہے ہیں اور والدین منع کر رہے ہیں کہ نہ جائیں، تو آپ رک جائیں۔ کوئی ٹریننگ ورکشاپ ہو رہی ہے، کوئی پروگرام ہو رہا ہے، کوئی جلسہ ہو رہا ہے، کوئی ایونٹ ہو رہا ہے، کوئی سیشن ایسا چل رہا ہے کہ جس سے والدین آپ کو منع کر رہے ہیں اور آپ جانا چاہتے ہیں، تو کس کی بات ماننا ہے؟ شاباش، یہ اچھے بچے اور اچھی اولاد ہونے کی نشانی ہے۔ تو آپ نے رک جانا ہے۔ اور سم ٹائم تو ایسا ہوتا ہے کہ کچھ کام والدین کی طرف سے آتے ہیں کہ یہ والا کام کر لو، اور بچے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں اور پھر والدین کا دل دکھ جاتا ہے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ آپ سے میں شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ دادا ابو بابا حاجی صاحب کا ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آ گیا ہے۔ وہ پوچھا کرتے تھے ایک کویشچن واقعہ بتا کر، تو وہ واقعہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ ایک والد صاحب تھے اور ان کی طبیعت تھوڑی ناساز تھی اور وہ چائے پینا چاہ رہے تھے۔ رات کا وقت تھا اور پرانے وقتوں کی بات ہے جب یہ بجلی گیس نہیں ہوتے تھے۔ تو والد صاحب اپنے بیٹے کو کہنے لگے کہ بیٹا مجھے چائے تو بنا دو۔ اب بیٹے نے بات سنی اور بیٹا پاس آ کے بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ ابو جی آپ ایسا کریں کہ آپ آرام کریں، میں آپ کے پاؤں دبا دیتا ہوں، میں آپ کا سر دبا دیتا ہوں، آپ سو جائیں، ریسٹ کریں۔ تو ان کے والد صاحب کہنے لگے کہ نہیں بیٹا، میرا جی کر رہا ہے، میری طلب ہے کہ آپ چائے بنا لے آئیں، میرے لیے چائے پہ طلب ہے۔ تو خیر وہ اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ ٹھیک ہے والد صاحب، اب جی اگر آپ کا دل ہے تو میں پھر بنا لاتا ہوں۔ مطلب ایک اپنے انداز سے اٹھتا ہے اور تھوڑی دیر کے بعد چائے لے کر آ جاتا ہے۔ اچھا، جیسے ہی اس کے ابو چائے کا ایک پہلا گھونٹ پیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ چائے بڑی مزیدار ہے، بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ایسی چائے تو میں نے آج تک نہیں پی، آپ نے تو بڑی مزیدار چائے بنائی ہے۔ پھر وہ دوسرا گھونٹ پیتے ہیں تو پھر تعریف کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ بڑی مزیدار چائے ہے جی۔ تو پھر پوچھتے ہیں کہ بیٹا ذرا یہ تو بتائیں کہ یہ چائے کیسے بنائی ہے، کس طرح بنائی ہے کہ اتنی مزیدار چائے تو میں نے آج تک نہیں پی۔ تو ان کا بیٹا کہتا ہے کہ ابا جی میں نے لکڑیاں کٹھی تو کی نہیں کیونکہ رات کا وقت تھا، تو پہلے تو آپ نے چائے کا بولا تو میں جا کے سوچنے لگ گیا کہ میں اب کیسے لکڑیاں کٹھی کروں، اور چولہے پہ بھی لکڑیاں نہیں تھیں تو رات کا وقت تھا، تو میں سوچتا رہا، اور پھر آخر جو آپ نے تھیلا رکھا ہوا تھا پیسوں کا جس میں نوٹ تھے، ان نوٹوں پہ میں نے چائے بنائی ہے اور آپ کے لیے لے آیا۔ اب جو گھر کی جتنی جمع پونجی تھی وہ ایک تھیلے میں انہیں رکھی ہوئی تھی، اور اس تھیلے میں جتنے نوٹ تھے اس کے اوپر انہیں چائے بنائی۔ اب بابا جی حاجی صاحب پھر ہم سے پوچھتے تھے کہ بیٹا اب بتاؤ کہ 2 گھونٹ تو اس نے پیے تھے، اس کو چائے بڑی مزیدار لگی، تو اب جو باقی چائے وہ اس کو کیسی لگی ہوگی؟ تو بڑا سوالیہ نشان ہے اور قابل غور بات ہے کہ اب وہ چائے جس کی وہ تعریف کر رہے تھے اس کے والد صاحب، وہ چائے زہر بن گئی، کیونکہ یہ بات سنتے ہی اس کے والد صاحب کا کلیجہ باہر آ گیا۔ یعنی بہت بڑا شوق لگا، بہت بڑا صدمہ لگا کہ یہ کیسا بیٹا ہے کہ پہلے تو یہ تھوڑا بہانے کر رہا تھا، چائے نہیں بنانا چاہ رہا تھا، لیکن اس نے بات مانی اور اس نے تو مجھے دلی صدمہ پہنچا دی ہے کہ اس نے چائے بنائی کیسے۔ تو بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ ہم نے ایک تو وہ کام نہیں کرنے جن سے والدین منع کر رہے ہوں، اور ایسے کام بھی نہیں کرنے کہ جن کاموں کے کرنے کے بعد کہ ہم والدین کا دل رکھنے کے لیے وہ کام تو کر دیں،
لیکن وہ کام کرنے کے بعد والدین کا جو ہے وہ کلیجہ باہر آ جائے، والدین ششپائی رہ جائیں، والدین اچانک پریشان ہو جائیں، تو ایسے کام بھی ہم نے نہیں کرنے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ والدین کا اچھا اور فرمانبردار بچہ بننے کی توفیق عطا فرمائے. تھینکس ٹو آور اسٹوڈنٹ. اور ان باتوں پہ